الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. کر لو جو کرنا ہے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتے رہو گے خاک کے سائے تلے. اور جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اور نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. لائق صد احترام اسٹیج پر جلوہ فروز میرے کرم فرما حضرت مولانا فیروز عالم صاحب قاسمی اور ہم سب کے بڑے حضرت قاری جان محمد صاحب محتمم مدرسہ شرف العلوم کاٹ کا، میرے چھوٹے بھائی قاری خوش نصیب و قاری محمد وسیم و دیگر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بہت بڑی چیز ہے، نسبت اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام. بھائی 1-2 منٹ سن لو اور بس. آپ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے، میری ساتھ بولتے رہیو تاکہ میرا بھی دل لگا رہے اور آپ کا بھی لگا رہے. ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے. آپ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے 70,000. کتنے؟ 70,000. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پچھاڑنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جن جادوگروں کو بلایا، وہ چہرہ بھی، مہرہ بھی، لباس بھی، شکل و صورت بھی کس کی بنا کر کے آئے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی. آ کر کے اپنا وہ کرتب دکھائے، جادو دکھایا، اور وہ اپنی پلکوں سے، اپنی بھوں سے، وہ لاٹھی اور بھالم کے ذریعے سے اس میدان کو بھر دیا جہاں مقابلہ طے تھا. سانپ اور بچھو وہاں رینگنے لگے اور مقابلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو پچھڑتا ہوا محسوس کرنے لگے. اسی وقت آسمان سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو کہا، موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کے اندر خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، اس کو زمین پر گیر دو. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اس لاٹھی اور ڈنڈے کو زمین پر گیرا. وہ اتنا بڑا اژدہا کہ ان 70,000 جادوگروں نے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے مقابلے پر آئے، جو سانپ اور بچھو یا جو بھی انہوں نے وہ جادو کے ذریعے سے کرتب دکھایا، وہ سارا کا سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ڈنڈے سے اس بننے والے سانپ نے نگل لیا. جب ان جادوگروں نے دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ کے سامنے وہ سجدے میں گر گئی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم بھی موسیٰ کے رب پر، موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو موسیٰ نے پڑھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی جادوگر ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ کوئی جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ کوئی جادو
جادو کا کمال نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ فرعون نے دیکھا اپنی بات سے پھٹ سے پلٹا اور یوں کہا موسیٰ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے تمہارے چیلے اور چپاٹے ہیں۔ موسیٰ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ان کے گرو اور استاد ہو۔ اور ان جادوگروں سے مخاطب ہو کر کے کہا مجھے تمہیں پرکھنے میں دیر ہو گئی، مجھے بھول ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہو۔ بہرحال بات بہت لمبی ہے، بتانا یہ چاہتا تھا وہ سارے کے سارے سجدے میں گرے، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ رب العزت سے سوال کیا اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، اے ہم سب کے معبود حقیقی، جو مجھے ذلیل کرنے آئے، مجھے رسوا کرنے آئے، مجھے نیچا دکھانے آئے، مجھے دنیا والوں کی نظروں میں اور فرعون کی نظروں میں پچھاڑنے کے لیے آ جائے، مولا تو اس کو بھی ایمان دیتا ہے، تو اس کو بھی ایمان دے دیتا ہے۔ تو نے کیسے ایمان کی دولت سے انہیں مالا مال کر دیا؟ آسمان سے وحی آئی اور موسیٰ سے اللہ رب العزت مخاطب ہوئے، موسیٰ میں انہیں کیسے ایمان نہ دیتا، موسیٰ میں انہیں کیسے ایمان کی دولت سے مالا مال نہ کرتا۔ موسیٰ یہ تیرے جیسی شکل بنا کر کے آئے، یہ داڑھی بنا کر کے آئے، یہ چہرہ مہرہ بنا کر کے آئے، یہ کپڑے ایسے ہی پہن کر کے آئے، موسیٰ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے میری بڑائی کی قسم ہے، موسیٰ مجھے میرے خدا ہونے کی قسم ہے، موسیٰ جو میرے اللہ والوں کی، جو میرے ماننے والوں کی، میرے چاہنے والوں کی، میرے نقش قدم پر چلنے والوں کی شکل و صورت بنا لیتا ہے، میں موسیٰ ایمان دے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ایمان دے دیا۔ آج آپ اور میں ذرا گریوان میں جھانکیں، رات دن ہم تو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو نبی کا دم بھرنے والے ہیں، ہم تو نبی سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ او قوال کے غیور مسلمانوں، مت رچاؤ اس ڈھونگ کو، مت کہو کہ نبی سے ہماری عقیدت ہے۔ ارے عقیدت کہنے سے نہیں، بلکہ آج وہ وقت آیا تھا اس عقیدت کو دکھایا جاتا، قرآن سے محبت کو آج دکھایا جاتا، علماء سے محبت کو آج دکھایا جاتا، اپنے بچوں کے استادوں سے عقیدت اور محبت کو بتایا اور دکھایا جاتا۔ آج ایگزام کا وقت تھا، امتحان کی گھڑی تھی، آج پتہ لگتا کہ کون محبت میں کھرا اترتا ہے، کون زبانی لفظی کرتا ہے، پتہ لگ گیا مطلب کے لیے محبت کرتے ہیں، مطلب کے لیے عقیدت اور لگاؤ رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ دوہری چال اللہ کے یہاں نہیں چلے گی۔ کل جب میں اور آپ دونوں اس دنیا سے چلے جائیں گے، خاتمہ ہو جائے گا، ابو بکر سے سامنا ہوگا، ابو بکر کو لایا جائے گا، ابو بکر بتا جب تجھے نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں آواز دے کر کے کہا تھا ابو بکر، اور سامنے بیٹھنے والے صحابہ ان سے مخاطب کوئی اور نہیں میرا اور آپ کا نبی تھا، اور یہ اعلان فرمایا تھا، جھولی پھیلائی تھی اور جھولی پھیلا کر کے کہا تھا میرے نبی نے اے میرے صحابہ، آج قرآن کو، آج اس اسلام کو، آج کلمے کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تمہاری جان کی ضرورت ہے، تمہارے پیسے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت میں ابو بکر جواب دیں گے اے اللہ، جب تیرے نبی نے اعلان کیا تھا تو ابو بکر اپنے گھر گیا تھا، عمر بھی گیا تھا، صحابہ بھی گئے تھے، وہ کہیں گے اے اللہ اس وقت تیرے نبی کی جھولی میں ہم نے لا کر کے ڈھیر لگا دیا تھا، اور وہ کہیں گے تیرے نبی کی جھولی کو ہم نے بھر دیا تھا، اور ابو بکر اپنے گھر کے کونے میں ہاتھ لگا کر کے دیواروں کو ٹٹول کر کے، عمر بھی اس مجلس میں موجود تھے اور ابو بکر کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے بھائی؟ ارے بولو میرے ساتھ، کہاں جا رہے تھے؟ اپنے گھر۔ یہ کہتے ہوئے ابو بکر آج موقع آ گیا، آج وہ وقت آ گیا
کہ آج تک ابو بکر سے آگے نہیں نکلا. آج وہ گھڑی, آج وہ لمحہ, آج وہ وقت آ گیا کہ آج ابو بکر سے آگے نکلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آج عمر ابو بکر سے زیادہ مالدار ہے. آج اللہ نے ابو بکر سے زیادہ عمر کو دیا ہے. عمر گئے, گھر کا سامان اکٹھا کیا, گٹھڑی کے اندر آدھا باندھا, آدھا گھر کے اندر چھوڑا اور لا کر نبی علیہ السلام کی مجلس میں وہ گٹھڑ رکھ دیا. نبی نے کہا عمر بیٹھ جاؤ. ارے وقت نہیں ہے, مجھے بھی نماز پڑھنی ہے, آپ کو بھی پڑھنی ہے. نہیں تو اسی مجلس میں ایک صحابی اپنے گھر گئے اور گھر جا کر بیوی سے کہا بتا آج مجاہدین کے لیے نبی علیہ السلام نے جو قرآن کے اعلان کیا ہے, قرآن کے لیے, دین کے لیے, کلمے کے لیے, بتا تیرے گھر میں کیا ہے جو میں نبی کی خدمت میں لے جا کر کے ڈھیر کر دو. ان صحابی کی گھر والی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. او کاٹ کے مسلمانوں, رو کر کے کہا 3 دن سے میرے بیٹے بھوکے ہیں, میرے اور آپ کے بیٹے بھوکے ہیں, ہمارے گھر میں فاقہ ہے. وہ صحابی گئے ایک یہودی کے یہاں, ساری رات اس کے باغ کو سینچا اور کھجور جو مٹھی بھر صبح کو ملی ان کھجوروں کو پلے میں لیا اور پلے میں لے کر اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا ساری رات میں نے مزدوری کی, اس معنی کر کے کہ صبح کالی کملی والے کی جھولی میں ان کھجوروں کو ڈال دیا جائے گا. وہ اپنے پلے میں لی اور لے کر گھر والی کے پاس گئے. گھر والی نے دیکھا میں نے بھی 3 دن سے نہیں کھایا, بچوں نے بھی نہیں کھایا, لاؤ کچھ بچوں کے لیے بھی دے دو. کہا نانا میں نے نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہے. جا کر اپنی جھولی کو, اپنے پلے کو ایسے پکڑا اور جا کر مجمع کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ عمر اتنا بڑا گٹھر لے آئے, ابو بکر بہت کچھ اور لے اور صحابہ نے جو بھی کچھ لا کر کے ڈھیر کر دیا. یہ میری چند کھجوریں اس مجمع میں کیا کام آئیں گے؟ اللہ کے نبی پہچان گئے. نبی علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر کے کہا اے میرے صحابی مت گھبرا, جو تو ساری رات مزدوری کر کے ساری رات تو نے کنویں سے پانی کو نکالا, اس کے باغ کو سینچا, جب یہ محنت مزدوری کے بعد یہ کھجوریں لے کر کے آیا, لا تو بھی ڈھیر کے اندر ڈال دے. اور صحابہ نے ایسی قربانیاں دی تو ابو بکر بھی, عمر بھی اتنا بڑا گٹھڑ لا کر کے حضرت عمر نے خدمت میں رکھ دیا. اللہ کے نبی نے دیکھا تمام صحابہ آ گئے لیکن ابو بکر نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی ابھی تو نہیں آئے. او میرے جوان ساتھی بیٹھ جا, بس دعا ہو رہی ہے. نہ جانے کتنے لوگ اس جلسے میں ایسے ہوں گے, شاید آئندہ ہو یا نہ ہو, کیونکہ پچھلے جلسے میں بھی ایسے لوگ تھے جو آج ہمارے موجود میں نہیں ہے. اللہ جانتا ہے, اللہ کی قسم آخری وقت ہے. نبی علیہ السلام کا وہ جانثار, آپ کا وہ چاہنے والا تھوڑی دیر میں اپنے گھر کو ٹٹول کر, اگر سوئی بھی تھی اس کو بھی گٹھڑی میں باندھ کر ایک بڑا سا بوجھ اٹھایا کہ دائیں ہاتھ میں بھی گٹھڑی, بائیں ہاتھ میں بھی گٹھڑی, ایک سر کے اوپر ایک کمر کے اوپر ڈالی ہوئی ہے اور اپنے جسم کے اوپر ٹاٹ کا ایک کرتا ہے, اس میں میری طرح چٹخنیاں نہیں ہے, آپ کی طرح بٹن نہیں ہے, ببول کے کانٹے لگا رکھے ہیں, نگاہیں نیچی ہیں. آپ کی خدمت میں آئے اور پیچھے بیٹھ گئے. آپ نے کہا ابو بکر ذرا کھڑا تو ہو, بتا تو صحیح کیا لے کے آیا ہے. رونے لگے. او قوال کے مسلمانوں, موٹے موٹے آنسو آ گئے آپ کی آنکھوں میں اور زیادہ کچھ نہ کہہ سکے کیونکہ عمر کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے آج تو ابو بکر سے نکل جائے گا, آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جائے گا. اللہ کے نبی نے ابو بکر سے پہلے عمر کو کھڑا کیا, عمر سے پوچھا کیا لائے ہو؟ اللہ کے نبی دیکھتے نہیں کتنا بڑا بوجھ رکھا ہے, اللہ کے یہ نبی لے کے آیا, بیٹھ جاؤ عمر. ابو بکر کو کھڑا, ابو بکر بتاؤ تو صحیح کیا لے کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا نبی اللہ جو بھی کچھ تھا گھر میں جھاڑو لگایا, اللہ کے نبی
दीवारों को टटोला, चारपाई को टटोला, बिस्तर को टटोला। अल्लाह के नबी घर में झाड़ू लगाकर आपकी खिदमत में ला करके रख दिया। ए अल्लाह के महबूब, घर में कुछ नहीं छोड़ा, बता तो सही अबू बकर क्या छोड़ करके आया है? अल्लाह और उसके रसूल का नाम अबू बकर अपने घर में छोड़ करके आया है। अल्लाह के नबी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अभी बात हो ही रही थी, जिब्राइल अमीन आ गए। आपने देखा टाट भी अबू बकर वाला, वो कुर्ता भी अबू बकर वाला, शक्ल सूरत भी अबू बकर वाली, आ करके सलाम किया। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्राइल क्या बात है, ये क्या शक्ल सूरत बना रखी है? हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के नबी, आपके इस चाहने वाले की, आपके इस महबूब की अल्लाह को अदा पसंद आ गई और अल्लाह ताला ने कुछ वक्त के लिए तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि अबू बकर जैसी शक्ल सूरत बना लो। और आगे पता क्या कहा? अल्लाह के नबी से हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के महबूब, अल्लाह अबू बकर को सलाम फरमाता है और ये पूछता है, अबू बकर से पूछो कि इस हाल में वो राजी भी है या नहीं है। अल्लाह के नबी ने जब कहा, अबू बकर की चीख निकल गई और रोने लगे और दहाड़ दे करके रोने लगे। कहा, अल्लाह मुझे सलाम फरमाता है और पूछता है अबू बकर इस हाल में राजी भी है या नहीं है। ओ कवाल के चंद बैठे हुए मुसलमानों, क्या इतनी बड़ी बस्ती में मैं फख्र के साथ ये बात कह रहा हूँ और कोई बनावट या तकब्बुर में नहीं, कोई घमंड में नहीं, आपकी बराबर में काट का है। हमारे मोहतरम साहब बैठे हुए हैं, अगले साल जलसे में और देखना कि सारे लोग कैसे बैठ करके जलसा सुनते हैं, वो कैसे उलमा की जियारत करते हैं, वो कैसे कुरान के नाम पर जमा होते हैं। मैं बरसों से ये सोचता था कि कवाल के अंदर कोई मयारी इदारा या कवाल के अंदर कोई बड़ा निजाम कायम क्यों नहीं हो सका। आज मुझे पता लगा कि कवाल के लोग, माफ करना अगर बुरी लगे, अगर बुरी लगे तो लगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज मुझे ये पता लगा कवाल के लोग नाकदरी करते हैं। कवाल के लोग उलमा से वो अकीदत नहीं, वो मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत का मामला नहीं जो उलमा से होना चाहिए। नहीं तो ये मामला होना चाहिए था, उलमा से मोहब्बत रखोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी नस्लों में बाहर ही बाहर पैदा फरमा देगा। और ये क्यों नहीं है? आखिरत की फिक्र नहीं है, हमें आखिरत की फिक्र नहीं है। अरे जिन आखिरत की फिक्र थी वो भी 2 मिनट में बात बता करके खत्म कर रहा हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की आखिरत के लिए कैसे फिक्र होती है। बर्छा लगा, जख्मी है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बेटे की गोद में सर है, यहाँ बेटे ने रान पर सर रखा हुआ है। हजरत उमर ने कहा, ओ दिल के कानों से सुनना, हजरत उमर ने कहा अपने बेटे अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला ये मेरा सर जरा जमीन पर रख दे। बेटे ने यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। गुस्से में आकर के कहा, अब्दुल्ला तुझे आवाज नहीं आई मैंने क्या कहा? बेटे ने उस सर को उठाया और जमीन पर रख दिया। आपने कहा, अब्दुल्ला तुझे आवाज नहीं आई मैंने क्या कहा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने आपके सर को उठाया और जमीन पर रख दिया। ओ कवाल के गयूर मुसलमानों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जमीन पर अपने सर को रखा, अपने चेहरे को रखा और अपनी दाढ़ी को यूं पकड़ा और दाढ़ी को यूं पकड़ने के बाद अपनी जमीन से अपने चेहरे को रगड़ने लगे, दाढ़ी को रगड़ने लगे, अपनी पेशानी को रगड़ने लगे और रो कर के कह रहे हैं, ए अल्लाह अगर तूने उमर को माफ न किया तो उमर का क्या बनेगा? ए अल्लाह अगर तूने उमर को माफ न किया तो उमर का क्या बनेगा? उमर तेरा क्या बनता? तेरा तो बन चुका है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अबू बकर और उमर कयामत के दिन ऐसे अपनी कब्रों से उठेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं जन्नत में गया, मैंने कुरैशी का वहां महल देखा, वो उमर आपका महल था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो आदमी इतनी फजीलतें, इतनी बशारतें सुनने के बाद अपनी दाढ़ी को पकड़ता है और जमीन से रगड़ता है, ए अल्लाह
اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا؟ عمر ڈرتا ہے، وہ امیر المومنین ڈرتا ہے، وہ داماد رسول، وہ خسر رسول ڈرتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کا یار ڈرتا ہے، وہ نبی کا چاہنے والا ڈرتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر مجھے اللہ نے معاف نہ کیا میرا کیا بنے گا؟ او قوال کے نوجوانوں بتاؤ، اگر اللہ نے ہمیں بھی معاف نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا اس بات کو کہ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر اس بات پر تو نے ہماری پکڑ فرما لی تو کیا بنے گا؟ او میرے بھائی، ڈرو اس پکڑ سے، ڈرو جب صحابہ کا سامنا ہوگا، ڈرو اس دن سے کہ جب میں بتا تو نہیں چاہتا لیکن اور آدھی منٹ مجھے دے دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا، ہم سب کے نبی، لاڈلے نبی، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مدرسہ ہے، مسجد برابر میں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا گھر ہے، اس کی عقیدت تو بات چھوڑ ہی دیجئے گا، نبی علیہ السلام کے اثار، قربانی، جذبہ، جس نبی کا ہم نام لینے والے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ذرا اس کو بھی تو دیکھ لو، اس نبی کا معاملہ دیکھو کہ جو چچا کے ٹکڑے کرتا ہے، جو چچا کو شہید کرتا ہے، جو پہاڑ پر بوٹیاں بکھیر دیتا ہے، جو قیمہ بنا دیتا ہے، جب مکہ فتح ہوا 8 سال گزر گئے اس واقعے کو، نبی علیہ السلام اس وحشی کو بھی جو مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا، جو طائف چلا گیا، خاص پیغام بھیج رہے ہیں، ویسی تو بھی آجا، تو بھی جہنم سے بچ جا، تو بھی جہنم سے نکل جا، تو بھی جنت میں جانے والا بن جا۔ 3 بار پیغام بھیجا، تیسری بار اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹ کر وہ آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی کی مجلس میں بآواز بلند یہ نعرہ بلند کیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ السلام جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، صحابہ دوڑ پڑے، تلواریں نکال لی، یا نبی اللہ وحشی، یا رسول اللہ وحشی، وہ جس نے آپ کو تڑپایا، وہ جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا، وہ جس نے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچائی، وہ جس نے آپ کو رونے پر مجبور کیا، وہ جس نے آپ کو بلکنے پر مجبور کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، علی رک جاؤ، عثمان رک جاؤ، عمر رک جاؤ، ابو بکر رک جاؤ، اے میرے جانی سارو، اے میرے یارو رک جاؤ۔ حضرت وحشی کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا وحشی تو مسلمان، تو صحابی، تو جنتی، تیرا ایمان قابل اعتبار، تیرا ایمان معتبر، لیکن وحشی بتا تو صحیح، تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ میرا چچا تو شیر تھا۔ حضرت وحشی رونے لگے اور رو کر کے کہا یا نبی اللہ میں نے ایسے شہید کیا تھا، میں نے ایسے کلیجہ نکالا تھا، میں نے ایسے کانوں کو کاٹا تھا، میں نے ناک کان ایسے نکالے تھے، میں نے اوجری کو ایسے نکالا تھا، میں نے ایسے گھٹنوں کو توڑا تھا۔ میرا نبی بلک گیا، میرا نبی تڑپ اٹھا، میرے نبی کی آنکھیں ڈبا گئی، موٹے موٹے آنسو میرے نبی کی آنکھوں میں آ گئے۔ میرا نبی رو کر کے کہتا ہے وحشی تو صحابی بھی ہے، تو مومن بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، تو جنتی بھی ہے، وحشی میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے نہ بیٹھنا، وحشی جب تو میرے سامنے آئے گا مجھے چچا یاد آ جائے گا۔ او قوال کے لوگوں، جس کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں، جس کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں، اس کی بھی فکریں ہو رہی ہے کہ یہ بھی آئے، یہ بھی جہنم سے بچے، یہ بھی جنت میں جانے والا بنے۔ کیا جنت کی مجھے ضرورت نہیں ہے؟ کیا جنت کی مجھے ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا قرآن سے عقیدت نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام سے عقیدت نہیں ہے؟ کیا ہمیں کلمے سے محبت نہیں ہے؟ اگر محبت ہے ہر آدمی اٹھے اور آ کر کے کہے مولانا قرآن کے لیے، مدرسے کے لیے، علماء کی محبت کے لیے، قرآن کریم کی اشاعت کے لیے، کلمہ توحید کی اشاعت کے لیے، مولانا اس وقت میں میری جیب میں یہ ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کی ذات کے سامنے، ان علماء کی موجودگی میں، اس مجمع کے سامنے یہ وعدہ کرے 10 دن میں، 15 دن میں، 1 مہینے میں وہ سیمنٹ دے گا، سریا دے گا، وہ کٹا دے گا، وہ پیسہ دے گا، ہر جتنی بھی یہ مٹھی بھر جماعت ہے کوئی ایک آدمی بیٹھا نہ رہے، بتاؤ پہل کون کرتا ہے؟
دعا ہو رہی ہے.